اگلا سوال ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی اصلی قبر کہاں پر موجود ہے؟ اب یہ اصلی نقلی والا تو معاملہ نہیں ہے، جہاں پہ چل رہی ہے وہیں پہ موجود ہے۔ وہ تو آپ کو ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی دو دو چار چار اقوال ملتے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ کی قبر کے بارے میں ملتے ہیں، حضرت علی کے بارے میں ملتے ہیں، تو جہاں پہ ان کا روضہ شریف بنا ہوا ہے وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ رہ گیا وہاں کوئی شخص جائے یا نہ جائے، ہم اپنی نماز کے اندر جب کہہ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو انہیں ہمارا سلام پہنچ رہا ہے، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم یہ پڑھو گے تو ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ تو آل البیت کو تو ڈبل ڈبل سلام پہنچ رہا ہے، درود شریف والا سلام بھی پہنچ رہا ہے اور عباد اللہ الصالحین بھی پہنچ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے بقول کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو اس لیے جلایا کیونکہ کوفیوں کے لکھے گئے خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفیوں کے خطوط تھے، کیا یہ بیانیہ صحیح ہے؟ یا ڈاکٹر سرار صاحب کو بالکل اختلافی موضوعات کے اوپر کچھ پتہ نہیں تھا، لہٰذا ان کی بات بس صرف ایک سٹوری کے طور پر اس ٹاپک پہ سن لیا کریں۔ جو کچھ انہوں نے بیچاروں نے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں سے باتیں سنی تھی وہ آگے بیان کر دیتے تھے۔ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ باندھا احمد بریلوی کے اوپر کہ کفری عقیدہ ان کی طرف منسوخ کر دیا اپنے منتخب نصاب کے اندر۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ میں نے کہا یہ تو احمد بریلوی کا شعر ہی نہیں ہے، یہ تذکرۃ الغوثیہ جس کتاب سے ریفرنسز دیے احسان لائی ظہیر نے، وہابیوں کے ایک مولوی نے، جس کے یہ دو بیٹے ہیں گلے پھاڑنے والے، تو اس کے اوپر تو یہ وہابی لوگ مناظرہ آ رہے ہیں۔ اس کتاب کو تو احمد بریلوی صاحب نے کہا ہے اس کتاب کو پڑھنا، اپنے گھر میں رکھنا، خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے، وہ کفریات کا پلندہ ہے، اور اس کتاب میں سے بھی کافی سارے اشعار منسوخ کیے۔ ڈاکٹر سرار صاحب کے الفاظ تھے، یہ 1 to 1 میں نے ٹیبل پہ ان کے سامنے بیٹھ کے بات کی۔ ان کا بیٹا مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو یہ حدیثوں سے سنا تھا کہ یہ احمد بریلوی نے یہ شعر کہے ہیں، تو میں نے بیان کر دیے۔ ان کو ایون اشرف علی رسول اللہ اختلافی موضوعات کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں۔ تو چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، احمد دیدار صاحب ہوں، مولانا مودودی ہوں، مولانا اسحاق ہوں، یا میری ویڈیوز ہوں، آپ نے دلائل دیکھنا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اگلا سوال ہے کیا اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو بارش ہو سکتی تھی؟ اگر ہو سکتی تھی تو حضرت عباس کو کیوں بھیجا گیا؟ آپ کو جنگ کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟ جی اس طرح کسی کے چاہنے سے بارش نہیں ہوتی ہے، دعا کر سکتے ہیں آپ، دعا اللہ تعالیٰ چاہے قبول کر لے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا تو بارش ہو سکتی تھی، لیکن دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے وابی کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو عراقیوں نے مارا تھا، اس بارے میں ڈیٹیل بتا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آدھا سچ ہے نا۔ تو عراقیوں سے مراد پھر وہ یہ لیتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کے جو محبت کرنے والے لوگ تھے شیعان علی، انہوں نے مار دیا تھا۔ یہاں پہ یہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جھوٹ بول کے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد عراق کا رہنے والا تھا نا، تو وہ گورنر کس کا تھا؟ شیعان علی کا گورنر تھا یا یزید کا گورنر تھا؟ عراقیوں نے مارا تھا۔ ظاہر ہے کہ عراق صوبہ تھا نا شام کے اندر، جس طرح یعنی پنجاب کے اندر اگر کسی لیڈر کا ناحق قتل ہو جائے اور پنجاب کی حکومت انڈر ہو وفاقی حکومت کے، دونوں حکومتیں ایک ہی پارٹی کے پاس ہوں، تو وہ وفاقی حکومت بھی اس کا وزن اٹھائے گی۔ تو عراقیوں نے جو مارا وہ یعنی بنو امیہ کے خدمت گزار عراقی تھے، انہوں نے مارا تھا۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے علی بھائی اذان اکبر کے بارے میں بتا دیں۔ اذان اکبر پتہ نہیں آپ کیا کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ اذان اکبر بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اذان اکبر سے مراد اگر آپ دعوت و تبلیغ کہہ رہے ہیں، اقامت دین کہہ رہے ہیں، تو اس پہ تو میں بولتا رہتا ہوں۔ نیکسٹ کوسچن ہے کربلا جس بیس پر ہوئی اس حساب سے پاکستان کے لوگوں پہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کے ظالم حکومت کے خلاف جہاد کیا جائے؟ جی بالکل جہاد کرنا چاہیے، ہم جہاد کر رہے ہیں نا۔ جہاد یہ تو نہیں کہ خود کو حملہ آپ نے کر دینا جی ایچ کیو کے اوپر یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر یا آپ نے چیف جسٹس کے گھر جا کے دھماکہ کر دینا۔ جہاد کوشش کا نام ہے نا، انشاءاللہ ہم وہی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اسی امت میں سے ہی ہم نے
جو کہ بابوں کے پجاری تھے، لاکھوں لوگوں کو الحمدللہ نکالا ہے اس شرک کی دلدل سے، رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا اللہ کے فضل سے. تو یہی محنت کرنی انشاءاللہ تعالی. جب یہ خود بخود یہ عوام حق قبول کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام میں ضرور حکومت بھی دے دے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رزلٹ اورینٹڈ ہو کہ یہ آج ہی کام ہو جائے، ایسا ضروری نہیں ہوتا. ہمارا کام یہ کہ ہم نے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کرنا ہے. اگلا سوال ہے، کربلا میں جو آل رسول کے لوگ تھے ان کے نام اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا رشتے تھے؟ کلیئرلی بتا دیں. اور کیا کسی کی شادی بھی کربلا میں ہوئی تھی؟ واللہ عالم جی، یہ جو اس قسم کی آپ کو جو انفارمیشن چاہیے نا، اس کے لیے آپ جو تفصیل کے ساتھ تاریخی کتابیں ان کا مطالعہ کریں. یہاں تو ہم ان پرنسپل جو ہے وہ ایک ڈاکٹرن کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں میرے بھائی. اگلا سوال ہے، آپ بنو امیہ کو سپورٹ کرنے والوں کو ناصبی کہتے ہیں، تو پھر بنو امیہ کیا ہوئے؟ اسپیشلی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی پر سب و شتم کرواتے تھے. آج کل ناصبی تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے. لیکن آج کل کے ناصبی جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ نے سن لیا. وہ کہتے ہیں واقع کربلا رنگ بازی ہے، وہ کہتے ہیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہم اس کی صحت کے اوپر ابھی ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہے. وہ کہتے ہیں مبالہ ہوئے ہی کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ مبالے کو مانتے تو انہیں یہ ماننا پڑنا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جب اپنی عورتیں لانے کا حکم ہوا تو آپ تو اپنی بیٹی کو لے کے آگے. تو وہ ہر فضیلت کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. بھی مبالہ کون کہتا ہوا تھا؟ لیکن جب مبالے کی آیات نازل ہوئی تھی، نبی علیہ السلام ان ہستیوں کو تو ساتھ لے کے آئے تھے، اس کو آپ کیسے سکپ کر سکتے ہیں؟ جبکہ مسلم شریف میں سعد ابن ابی وقاص نے یہ میر شام کے دربار میں اس کو فضیلت کے طور پر پیش کیا. اور سب سے بڑھ کر جن لوگوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا، حضرت علی کی گستاخیاں کی، ان کا دفاع یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں یہ ان کے خدمت گزار ناصبی. یہ آج دفاع کرنا چھوڑ دیں، ہم ان کو ناصبی نہیں کہیں گے، بے فکر رہیں. اگلا سوال ہے، کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا سر صرف زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا، یہ یزید کے سامنے بھی اس مبارک سر کو پیش کیا گیا؟ جی یزید کے سامنے پیش کیا گیا. وہ کٹوائی یزید کے لیے گیا تھا، یزید کے سامنے بھی پیش ہوا. اگلا سوال ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کے نام ابو بکر اور عمر تھے؟ بھائیوں کے نام تو مجھے نہیں پتا، لیکن بیٹوں کے نام تو عثمان تھا نا، عثمان ابن حسین ہے، عثمان ابن علی ہیں. نام تو تھے، اہل البیت کے ناموں میں یہ نام موجود تھے اور یہ شیعہ بھی مانتے ہیں. اور وہ جو ان میں غالی ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نام عرب کی ٹریڈیشن میں چلتے تھے اس لیے رکھے ہوئے تھے، خلفائے راشدین کی نسبت سے نہیں تھے. جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ خلفائے راشدین کی نسبت کی وجہ سے. اگلا سوال ہے، عبداللہ بن عفیف کون تھے؟ یہ تو بعد میں صحابی ہوئے نا جی. باقی ان کی تفصیل کیا ہے وہ آپ گوگل پہ خود سرچ کر لیں. سوال ہے، کیا یزید کی موت پیٹ کی بیماری سے ہوئی تھی؟ واللہ عالم جی. اگلا سوال ہے، کیا اسلام میں لاشوں کے سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھانا اور لاشوں کو کچلنا منع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دوبارہ شروع کیا. امیر معاویہ کے دور میں کوئی اس طرح کے اتنا یہ والا اس طرح آرگنائز نہیں ہوا. وہ ایک عمار بن یاسر کے سر کاٹ کے رکھا گیا تھا سامنے. غلط ہے جی، چاہے ان کے زمانے میں ہوا چاہے بعد میں ہوا، غلط ہے بالکل. راشدوں کی بے حرمتی یہ منع ہے. علی بھائی عنی بھائی کا دوبارہ سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بدین میں اکثر غیر مسلم ہی نیاز کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کرتے ہیں اہل بیت کی یاد میں، کیونکہ یہاں سنی زیادہ ہیں. کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں نیاز، کیونکہ ان کا عقیدہ مشکل کشا والا نہیں؟ نہیں، وہ مشکل کشا والا عقیدہ بھی ہو تب بھی اللہ کے نام کی نیاز تو حلال ہے نا. اور غیر مسلم اگر کر رہے ہیں، غیر مسلم سے مراد اگر یہود و نصارہ ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا اگر اللہ کے نام کا ہوگا. اور اگر ہندو ہیں تو ان کا ذبیحہ تو حلال نہیں ہوگا. نیاز سے مراد اگر سمپل چاول ہے اور اس میں کوئی گوشت والا معاملہ نہیں ہے اور کوئی نان مسلم دیتا ہے اور حلال و حرام والا مسئلہ، تو اس میں سے والا ختم ہو جائے گا. حلال اگر ہے نا وہ، یعنی مسلمانوں سے اگر انہوں نے خریدا ہوا تو یقیناً وہ حلال دے گئی ہوں گی، تو کھا سکتے ہیں.
اگلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھی تھی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ لکھنے نہیں، یہ دی اس تھی۔ طرح ہی نہیں ہے، بالکل جعلی بات ہے، یہ بات ہی کچھ اور ہے، حدیث قرطاس والی پورا ایک مقدمہ ہے۔ 55B مسئلہ میرا دیکھ لیں، 55B مسئلہ۔ اگلا سوال ہے کیا حضرت حسین علیہ السلام کا نیزے پر قرآن پڑھنا صحیح ہے، ثابت ہے یہ؟ نہیں کوئی ثابت نہیں، یہ بالکل جذباتی چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں میرے بھائی۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا اب اس کا دنیا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، سیدھی سی بات۔ نبی الاسلام کے بارے میں کہیں رپورٹ ہوا ہے کہ آپ اپنی میت کے اوپر قرآن تلاوت کر رہے تھے؟ اس طرح نہیں، دنیا سے کوئی رشتہ نہیں رہتا وفات کے بعد۔ اگلا سوال ہے کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو کیا کہہ کر کوفہ بلایا تھا؟ یہی انہوں نے کہا تھا نا کہ بھائی جس امید کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے، جاتے جاتے وہ عہد بھی توڑ دیا اور اپنے بیٹے کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے امیر شام نے، تو اب تو کوئی وجہ نہیں رہ گئی ہے کہ ہم اس صلح کے پابند رہے جو حضرت حسن ابن علی نے کی بھی۔ تو آپ یہاں کوفے شفٹ ہوں، تو آپ علیہ السلام کوفے اس لیے جا رہے تھے کیونکہ وہاں پہ حضرت علی کے چاہنے والے لوگ موجود تھے، اور جب تک ان کی بیعت نہ لی جاتی تو آگے یہ ایک قیام حسینی ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جنگ لڑنے نہیں جا رہے تھے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آدھا سچ ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ جنگ لڑنے نہیں جا رہے تھے لیکن جنگ کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں شفٹ ہو رہے تھے تاکہ وہ لوگ جو حضرت علی کے ساتھی ہیں وہ آپ کی بیعت کریں اور پھر آپ وہاں سے ایک دعوت کو لانچ کریں اور یہ بنو امیہ کی حکومت کو ختم کریں۔ الٹیمیٹلی ٹارگٹ یہی تھا ان کا۔ تو حضرت علی کے مخلص ساتھی تھے جنہوں نے بلایا تھا۔